کیا مردوں کو قبرستان میں دفنانا ضروری ہے؟ یہ گھر میں، ڈیرے میں یا زمینی وراثتی میں دفنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دفنائیں، لیکن وہاں پہ دفنائیں کہ جہاں پھر وہ کیئر بھی ہو نا. گھر میں تو نہ دفنائیں، یہ تو اب بالکل گھر کے ساتھ ظلم. کل کو یہ گھر کشادہ کرنا پڑ جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کا قبر کے اوپر تو عمارت نہیں بنا سکتے. وہ مسلمان کی قبر کی تو حرمت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کے کپڑے اور کھال بھی جسم کی جل جائے. وہ کم عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب ہے کوئی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے. تو گھروں میں نہ دفنائیں. ہاں ڈیرے پہ یا اپنی جو زمینیں وراثتی رکھی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی قبرستان بنائے ہوتے ہیں، بالکل اس میں دفنائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی قبرستان میں دفنانا ہے. ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ملتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بالکل قرآن والی بات ہی درست ہے. وہ اجتہادی غلطی ہے حضرت عمر کی اور عبداللہ بن عمر کی. بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے یہ آیت کوٹ کی تھی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر پہ اللہ رحم فرمائے. انہوں نے اس حدیث کا رزلٹ کیسے نکال دیا؟ پھر حضرت عائشہ نے تعویل کی، نبی علیہ السلام کی بات کی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ تو اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اللہ کے حضور، یعنی وہ کفر کی موت مرا ہے، تو ان کے رونے سے اسے فائدہ کوئی نہیں ہونا، اسے تو عذاب ہو رہا ہے، نہ کہ ان کے رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ میری ایک ویڈیو ہے سیدہ عائشہ سے متعلق 5 عقائد، وہ آپ ویڈیو دیکھیں. اس میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا قرآن سے ڈائریکٹ اپنے عقائد اخذ کرتی تھیں، اور اس میں وہ سینئر صحابہ بھی جو تھے ان کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کرتی تھی. حضرت عمر کی غلطی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اسے 9th وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ أُولَٰئِکَ. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ سکے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک. تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں یہ بات ملتی ہے؟ یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں. یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا کہ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، سب توہمات ہیں. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس. کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ ین اور نیک روح بری جو ہے ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا. ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں. بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اس روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی لیتے ہیں. آپ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالہ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے. تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکے، اوپر لیکچر صدقہ اور خیر کا ثواب. اس حدیث ہے کہ 3 اعمال کا ثواب. نمبر 1 ان کی بات اس کے مرنے کے بعد بخاری میں، دوسرا صدقہ جاری کیا اس کے بعد بھی جاری رہا اولاد جو، اور اسی کو سپورٹیو نسائی میں بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود. جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ صدقہ کروں، ثواب ملے. کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں. مولوی تو کرے آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دیں، یہ لوگ یار ہوتے ہیں، آپ ان سے کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری. لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتا ہونا ہے. بھالے اس کا جواز موجود ہے، غریبوں کو چاہے علماء کرام ہو یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے. لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا بالکل جھوٹا کیا. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے، وہ آگے ذکر آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم، اللہ اپنی شان کے، نَحْنُ أَقْرَبُ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ہماری رگے جان سے بھی، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ، تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھ کے دین کے معاملے کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لے، کہاں بھاگ کے جا سکتے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم مرے ہوئے کو واپس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا نہیں ہے، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہے، ہمیں نہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی آہٹ، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو، اگر بدکار ہے اور نیکوکار ہے تو وہ کہ میں اپنے، تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سن، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریع مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لے تو بے ہوش ہو، وہ کہتی ہے کدھر لے کے جا، اور نیک میت کہتی ہے مجھے بڑا خطرہ ہے من عذاب القبر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے من رب، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ قرآن میں بھی اس بات کا سے ثابت، تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا، کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں وہ آبزرو نہیں ہو۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا، وہ کہتے ہیں نہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول، وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول، تو میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں۔ ترمذی میں تو حدیث ہے من ربو کا ما دینو کا من نبیو، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کو، تو کدا مقلد، تو کہنے فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چل رہا ہے، ادھر بھی تا ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی لی، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چل رہا ہے، اللہ کا سکہ۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول، تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، 3 سوال ہیں قبر کے، 4 سوال میں رہ کلی، وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا، تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھتا ہے، تائیں انہوں پتا لگتا ہے کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتا چلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے، تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے، جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی آج مانتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کیا، کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا،
تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے. اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا, ان کے گڈس کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دو. یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہے, باہر آواز نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے, لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا. لیکن یہ حقیقت ہے, یہ کتابوں کا دین ہے, یہ بابوں کا دین نہیں ہے. 10ویں حدیث, یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے, مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے, اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 1630 نمبر. اچھا, یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی, اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے, ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ, تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے, ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے, اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں, یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے, تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں, حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر, احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے, اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفى 310 ہجری, انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے, کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے, اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ, بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جائے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے, بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں, اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے, تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے, حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو, جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات, ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے, اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے, پارہ نمبر 30 کے. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ, کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا, اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا, یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں وہ بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت, کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے, لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے, روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, یعنی اس کی قبر میں, اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں
اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں. اس میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو کہ کسی عزیز میں بھی اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7 جس میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. جامعہ ترمذی 3100. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا ہے، دیکھ لو کوئی چیز نہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال. آپ وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78. تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے؟ ہاں پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہے، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس پر میں آئے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے. کر کے گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو آپ پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہوگا. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا.
پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374۔ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ جو بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ وہ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے؟ وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو کول نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے
खतरनाक शक्ल के फरिश्ते मुनकर और नकीर। बस वो कहते हैं तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है तो वो कहता है वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। ये 70 कहते हैं कसरत, हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है सो जा। वो कहता है मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूं ताकि उन्हें बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूं। लेकिन वो कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा जिसे उसके घर का अजीज तरीन फर्द ही आकर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे उसकी ख्वाबगाह से क़यामत वाले दिन बेदार करे। यानी उसे लिटा दिया जाएगा, फिर उस पर वो कैफियत वो जन्नत वाली तारी रहेगी, फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसे दोबारा से जिंदा करेगा। और अगर वो मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी वैसे ही कहा करता था, यानी मुझे नहीं पता, अल्लाह की वो गवाही नहीं दे सकेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार नहीं कर, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहेंगे हमें पता था तुम यही कहोगे। बस जमीन से कहा जाता है इस पर तंग हो जा। वो इस पर तंग हो जाती है हत्ता कि उसकी हड्डियां और पसलियां एक तरफ की दूसरी तरफ आ जाती हैं यूं बोले, और उसे मुसलसल अजाब होता रहेगा हत्ता कि अल्लाह उसे ख्वाबगाह से दोबारा जिंदा करेगा। यानी क़यामत तक उस पर वो उस हालत में अजाब रहेगा, हमें नजर नहीं आएगा। जैसे सोया हुआ शख्स एक डरावना ख्वाब देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है पास खड़ा शख्स। और सुनन दारमी में एक हदीस है सही सनद के साथ, मिशकात में 134 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 99 अजदहे उस पर 99 जो है खतरनाक डेंजरस किस्म के सांप उस पर मुसलत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते। और वो इतने खतरनाक अजदहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक भी दुनिया पर अपनी फुंकार फेंक दे तो दुनिया की जमीन कभी सब्जा ना होगा, ऐसा जहर है उनके। ये भाइयों अज़ाबे कब्र कैमरे से नहीं देखा जा सकता, ये अल्लाह ताला ने पर्दा रखा। 13वीं हदीस जामे तिरमिज़ी में 2308, सुनन इब्न माजा में 4267, मिशकात में 132। सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहां पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल दर मुश्किल होती जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। हम इस पे यही कहेंगे, पहले तो वही अर्ज करेंगे कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और ये तो एक लाइटर मूड में मैंने बात की। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है, जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं उनमें से 9th कमांड है वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हासिल हो जाए। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल या दिमाग, कोई भी चीज, इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। तो मुझे बताइए क्या रिवील्ड नॉलेज में जो किताब सुन्नत का इल्म है या एक्वायर्ड नॉलेज में कहीं ये बात मिलती है, ये वाली कहानी के रूहें वापस आ जाती हैं? ये तो हिंदुओं से मुस्तार लिया गया अकीदा है। उनके यहाँ ये आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि जो बुरी आत्मा है वो भटकती रहती है और अच्छी आत्मा जो है वो पीस के अंदर चली जाती है। वो तो जनाब वो तो ये कहते हैं जल्जला भी आता है, गाय ने एक सींग के ऊपर उठाया हुआ है क्या नाम है जमीन को, और जब थक जाती दूसरे पे, तो ये सारी तवहमात है। काली बिल्ली रास्ता काट दे नहुसत है, तवहमात है। जूती पे जूती चढ़ जाए सफर लिखा हुआ है, तवहमात में से है। कौवा घर की मुंडेर पे बोले तो कोई मेहमान आने का पेश ख्याम है, ये सब तवहमात है। रात के वक्त झाड़ू नहीं दे सकते, नाखून नहीं काट सकते, इतनी तोहमत परस्ती जो है वो चल रही है हमारे मुआशरे के अंदर। चूंकि हम लोग हिंदुओं के साथ रहे, लिहाजा ये सारी बातें वहीं से आई हैं कि रूहें वापस आ जाती हैं घरों में। कोई रूह ने इधर आके क्या करना है, वो तो सूरतुल मुतफ़िफ़ीन में है कि वो इल्लीयीन और सिज्जीन के अंदर है। नेक रूहें जो है इल्लीयीन में, बुरी जो है सिज्जीन के अंदर है।
ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصال ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتا ہونا ان کو. مال اس کا جواز موجود ہے، یعنی غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو، مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے
روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربک کا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر۔ تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا۔ کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا نہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں، نہ، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول، وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ ترمذی میں تو حدیث ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تو کدا مقلد، تو کہنے فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے، ادھر بھی تا ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مومن ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ۔ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ 3 سوال ہیں، قبر کے 4 سوال، میرا ایک کلپ بھی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا، تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھ رہا ہے، تائیں انہوں پتا لگتا ہے نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتا چلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔